اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات جو ہیں جی، ویسے یہ سورہ توبہ مدنی ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ مکی ہیں، کیونکہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدینہ کے لوگوں کے معاہدے ہیں وہ 3 سالوں پہ مشتمل ہے۔ پہلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے، تو اس میں 6 آدمی مدینے سے آئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ واپس چلے گئے۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اسلام قبول کیا اور وہ باتیں۔ اگلے سال پھر 12 آدمی آئے، 5 پرانے 7 نئے۔ پھر بیعت عقبہ اولا ہوئی، وہاں پہ ایک بیعت ہوئی۔ پھر اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، تو اگلے سال پھر 73 آدمی جو ہیں وہ آئے، تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ کی ہے۔ وہ بیعت یعنی جس کے اندر آ کے سارا معاملہ ہجرت کا طے ہو گیا۔ اس چیز جڑی ہے یہ بیعت ہو رہی ہے، جڑی بیعت نہیں، وہ سورہ فتح میں آئے گی، وہ فتح میں آئے گی، وہاں پہ بھی لفظ ابھی آئے گا، ذکر اس کے اندر آ جائے گا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی۔ 2 شرطیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک بیعت میں اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں، ایک اپنی طرف سے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے بیعت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ میری طرف سے بیعت یہ ہے کہ تم میری ایسے حفاظت کرو گے جیسے اپنی حفاظت کرتے ہو، اپنے اہل و عیال کی کرتے ہو، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ یہ بیعت ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، جو جملے ہوئے وہاں پہ وہ انشاءاللہ یہ باتیں آ جائیں گی۔ اب انہوں نے مدینے کے لوگوں نے کہا اچھا ہم بیعت تو کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے؟ تو یہاں پہ انہوں نے اس بیعت کو ایک ٹرانزیکشن کے حوالے سے، ایک سودے کے حوالے سے، یعنی کچھ لین دین ہوا ہے تو اس کے بدلے کیا مل رہا ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے بات۔ ان اللہ ان حرف تاکید، بے شک، یقیناً، ان اللہ، ہاں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو نسب دے، ٹھیک ہے، نسب منسوب کر دیا اس میں اللہ کو۔ تو بے شک اللہ تعالی، اب یہ انا کا اسم ہوا، مبتدا ہونا چاہیے جملہ اسمیہ کے اندر، لیکن انا آیا تو انا کا اسم بن گیا۔ اب انا کی خبر آئے گی۔ ان اللہ اشترا، یشتری، ایک ہے شرا یشری، شین اور کیجئے گا اس میں، شین را یا، اس کا کیا ہے؟ روٹ ورڈ، روٹ لیٹرز ہے اس کے، اس کا مادہ کیا ہے؟ شین، را اور یا، شرا۔ تو یہ ثلاثی مجرد سے آئے گا تو یہ ہوگا شرا اور یشری۔ اس کا مطلب ہے سودا کرنا یا بیچنا، ٹھیک ہے جی۔ یہی جب باب افتعال سے آئے گا تو اشترا یشتری، اشتراءً، اس کا مطلب بھی سودا کرنا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے جی؟ خریدنا۔ اشتراء کا مطلب کیا ہے؟ خریدنا۔ مثلا یشتری سے اسم الفاعل بنے گا تو یہ یا بن جائے گی میم اور پیش مشتری۔ مشتری کس کو کہتے ہیں جی؟ خریدار کو۔ کیا محاورہ ہے؟ مشتری ہوشیار باش۔ آج بھی یہ قانون ہے آپ کا کہ خریدنے والا آنکھیں کھول کے خریدے۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ اس کو کہتے ہیں بائر، خریدنے والے کو بائر کہتے ہیں، اور ہوشیار باش کو کہتے ہیں بی ویئر، یعنی بائر بی ویئر، یعنی خریدنے والا بیچنے والا ہمیشہ دھوکہ دے۔ اشترا، ان اللہ اشترا، اشترا یشتری، اشترا اس نے خریدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اب اس کی خبر آ رہی ہے ایک اسم فعلیہ جملے کی صورت میں، اشترا اس نے خرید
کی، یعنی اس کا فاعل کون ہوا؟ اللہ۔ اللہ فاعل ہو گیا، اس نے، ہوا فاعل ہے اس کے اندر وہ، ٹھیک ہے جی۔ خرید کی، خریدنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب اس کا مفعول آئے گا آگے، کیا چیز خرید کی ہے؟ ان، اس نے خرید کی، انفسا جانیں، یا اس نے جانوں کو، کو کا مطلب مفعول، اس نے جانوں کو خریدا، خرید کی کے بجائے اس طرح کر لیتے ہیں، اس نے خریدا انفسا جانوں کو، اور اس کے ساتھ ضمیر آ گئی تو مرکب اضافی بن گیا، ان کی جانوں کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہے؟ متعلق کے فعل پہ ہم پھر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مفعول و، اور کیا چیز جی؟ اموال، اموالا ہم، پھر مرکب اضافی ان کے، یہ پہلا مفعول آ گیا اس کا، خرید، جو چیز خریدی گئی ہے، یہ دوسرا مفعول آ گیا، ان کے مالوں کو خریدا، کن سے خریدا؟ وہ من کے ساتھ آئے گا، من سے، کس سے خریدا جی؟ من المؤمنین، الف لام مؤمنو، مومنین، اینا کیا ہے جی؟ جمع، کون سی جمع ہے؟ جر ہے، کیوں؟ یہ مومنین مجرور ہے، کیوں مجرور ہے جی؟ من کی وجہ سے، من حرف جر ہے، اس کی وجہ سے یہ جمع مجرور آ گئی، المؤمنین مومنوں سے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، یہ اب متعلق فعل آ گئے، اشترا، کس سے خریدی جی؟ مومنوں سے، کیا خریدا؟ جانوں کو، و مالوں کو، من المؤمنین، مومنوں سے، بادر بھی، بدلے، ٹھیک ہے جی۔ یہ با کا مطلب ہے عوض، جب اشترا آئے گا اور با اس کے ساتھ آگے جس کلمے کے ساتھ آئے گا، اس کا مطلب ہے یہ چیز دے کر خریدی ہے، یعنی کنسیڈریشن کیا اس میں؟ جانیں دیں، مال دیے، خریدی کس نے؟ خریدی کس نے جی؟ اللہ نے، اللہ نے خریدی نا، اشترا، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لی ہے، تو خریدنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کیا خرید رہا ہے؟ جان اور مال، اہل ایمان کی جان اور مال دونوں خرید رہا ہے۔ عوض کس چیز کے عوض؟ وہ عوض جس کے عوض ہے وہ بادر بھی، با کی پریپوزیشن با کے صلہ کے ساتھ آئے گا، بھی انا، بے شک، یقیناً، انا لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے لیے، کہ بے شک ان کے لیے ہے، انا لہم جنہ، یعنی ان کو اس کس چیز کے بدلے میں جی؟ جنت کے بدلے میں، بے انا لہم الجنہ، تا کیسے بنا جی؟ کوئی سیاح تو سب دسے دیکھیں، یہ انا کا اسم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ان اللہ، اس نے اللہ کو نسب دے دیا، اس طرح انا نے جنت کو کیا دے دیا؟ نسب۔ بِأَنَّ الْجَنَّةَ لَهُمْ، کہ بے شک جنت ہے لہم، ان کے لیے، یہ متعلق آ گیا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے جنت دی، جنت خرید لی ہے، جنت خرید لی، جنت کے بدلے، جنت کے بدلے ان کی جانیں اور ان کے مال اللہ تعالیٰ نے خرید لی، یعنی اللہ نے ان سے لے لیا ان کی جانیں بھی اور مال بھی۔
یہاں سب سے خوبصورت بات کیا ہے جی کہ جانیں اور مال دیا کس نے؟ اللہ. ویسے ہی اس کا سودا ہو گیا نا. اب وہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں مدینے کے لوگ، ہاں جی خریداری، اس کو انہوں نے ٹرانزیکشن کا، انہوں نے کہا جی ہم نے بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے جی فلاں آدمی نے بیعت کر لی ہے جی. بیع کا کیا مطلب ہے؟ بیع کا مطلب فروخت کرنا. بیع کا مطلب کیا ہے؟ فروخت کرتے ہیں. بائے کس کو کہتے ہیں؟ فروخت کرنے والے. ٹھیک ہے جی. تو اسی کے ساتھ آپ تا تانیث لگا لیں، یہ مؤنث کی تیز کے ساتھ آپ فٹ کر لیں تو کیا بن گیا؟ بیعت. بیعت کا مطلب چیز بیچ دی ہے. جب آپ کسی کی بیعت کرتے ہیں تو آپ نے اپنا آپ اس کے ہاتھ پہ بیچ دیا ہے. تو انہوں نے کہا ٹرانزیکشن ہم اپنی جانیں دیں گے جی، سب کچھ قربان کر دیں گے. اب ان کا آگے کام آ گیا نا. دیکھیں بیعت جو ہے نا، بیعت اس کی ایک ہے بیعت جہاد. بیعت جہاد. پیر کون سی بیعت کرتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو تو؟ بیعت المال. بیعت المال اور چیز ہوتا ہے سر. پیر کرتے ہیں بیعت ارشاد. رشد کہتے ہیں ہدایت کو، یعنی کہ جو آدمی ہدایت لینے کے ہدایت کے واسطے کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے جی میں بیعت ارشاد بیعت کر لی ہے میں نے پیر صاحب کے ساتھ. تو وہ جو آج کل واقعی آپ نے بات کی ہے، ویسے تو بیعت کہتے ہیں گھر کو، اور مال کہتے ہیں بیت المال، یعنی کہ وہ گھر کے جس کے اندر مال پڑا حکومت کا اس کو بیت المال کہتے ہیں. لیکن آج کل بیت المال ہی ہے کیونکہ ارشاد والا معاملہ تو ختم ہو گیا. پیر کا کیا مطلب ہے جی؟ کسی کو پتا ہے؟ پیر فارسی کا لفظ ہے. پیر کا مطلب ہے بوڑھا. اب اس ارشاد سے ارشدہ یرشدو، ارشدہ اس نے ہدایت کی اور یرشدو وہ ہدایت کرتا ہے. اچھا اب یرشدو سے بنانا ہے مرشدن، ہدایت کرنے. اے جی ہمارا مرشد ہے. اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جی میں فلاں بندے کا فلاں پیر کا کیا ہوں؟ مرید ہوں. وہ بھی اسی باب سے آتا ہے ارادہ یریدو، وہ ارادہ کرتا ہے. تو یریدو سے اسم الفاعل بنا مریدن، ارادہ کرنے والا. کس چیز کا ارادہ؟ ہدایت. کل میں ارادہ کرتا ہوں جی کہ میں اب ٹھیک ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو وہ مرید ہے. ٹھیک ہے، جس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ مرید ہے. اور جو ہدایت کے لیے اوپر حضرت صاحب تشریف فرمائے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے وہ مرشد ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب بتائیں جی کہ سال میں عرس پہ جانا، ڈالیاں شالیاں نکالنا، ناچنا گانا، وہاں جلیبیاں کھانا، میلے میں گھوم پھر کے آ جانا، اس میں ارشاد کا، مرشد کا اور مرید ارادہ کدھر گیا؟ کیا ہے؟ تو اب انہوں نے ایک جھوٹ کا سہارا کیا لیا؟ جھوٹ کا سہارا یہ لیا کہ ہم روحانی طور پہ ہی بندے کو ٹھیک کر دیتے ہیں. حضرت صاحب آپ کے پاس تو ہدایت دینے کے لیے آتے نہیں. اب وہ کہتے ہیں پیرے نہ ہاتھ کنڈی تے تو بیڑا پار. بیعت جہاد، بیعت ارشاد. دیکھیں اگر واقعتاً کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کوئی بندہ کہے جی کہ میں مرشد کے پاس مرید ہو گیا ہوں، ارادے کے ساتھ چلا گیا ہوں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات. لیکن جو کچھ چل رہا ہے اس وقت مروجہ طور پہ یہ جہالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. بلال صاحب تساں ساڑھے کے دسنے اور ساڑھے پتہ لگنا پیا. ہاں جی یہاں آپ پڑھتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں. ہاں جی وہ خالی کیا ایسا کر سکنے ہیں جلے اپنی کی ایک چیزیں پتہ ہی نہیں کہ تساں گڈی دے باہر چھوڑ دو، میں ڈرائیوری جاننا ہی نہ، میں کیا کر سکوں. بس یقاتلون جی قاتل یا کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ. اور واو نون جمع کون سا جی؟ حالت رفع. ٹھیک ہے جی. اب یاد رکھیے گا کہ ایک ہے قتلہ، قتلہ یقتلو قتلن، وہ کسی کو مارنا، کسی کو مارنا، جان سے مار دینا قتل ہے. ٹھیک ہے جی، مارنا. یہ
یک طرفہ فعل ہے، یک طرفہ. اور باب مفعلہ سے جب آتا ہے تو یہ بنتا ہے قاتل یقاتل. اب دو ایک چیز ہے قتال، یہ بھی اس کا مصدر ہے قتالاً یا مقاتلہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کر، دو طرفہ. تو یقاتلون وہ کیا کرتے ہیں جی؟ جنگ کرتے ہیں. باب مفعلہ سے قتل یقتل سے وہ قتل نہیں کرتے، وہ جنگ کرتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں. اب یہ یاد رکھیے گا یہ جو باب مفعلہ ہے اس میں دو طرفہ کا مفہوم یہ بھی آپ کو اسی آیت میں دوبارہ سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، جب اس مفہوم میں آئے گا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دو طرفہ معاملہ اس کے اندر چھپا ہے. لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے پتہ چلتا تھا کہ یہ مفعلہ سے ہے؟ اس کا بھی کوئی اندازہ ہے کہ یہ اس کا وزن ہے قاتل یقاتل. چلیں یہ آپ گرامر میں جب ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی کے ابواب بندہ دیکھتا ہے نا، چلیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ایک ہے ثلاثی مجرد ابواب، اس کے ابواب بنے ہوئے ہیں. جیسے باب فتح ہے فتح یفتح، جیسے باب سمع ہے سمع یسمع، جیسے باب نصر ہے نصر ینصر، جیسے باب ضرب ہے ضرب یضرب، جیسے باب کرم ہے کرم یکرم، جیسے باب حسب ہے حسب یحسب. 6 باب ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی، ثلاثی مجرد کے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گنے ہیں. ایک ہے ثلاثی مزید فی، یعنی ثلاثی مزید فی کیا ہے؟ مجرد کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ثلاثی کا کیا مطلب ہے؟ 3. یعنی بنیادی طور پہ عربی زبان میں 2 چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایک ہے روٹ لیٹرز، روٹ لیٹرز، اور دوسرا ہے اس کا وزن یا اس کا سانچہ. آپ ان دونوں چیزوں سے پہچانتے ہیں کہ اصل میں یہ لکھا ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، روٹ ورڈ مثلا قتل میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف تا لام قتل. ثلاثی مجرد میں جو پہلا ماضی کا سیگا ہے نا، ماضی کا پہلا سیگا وہ کیا ہے؟ قتل. اس میں یہ تینوں لفظ آ جائیں گے تو یہ ثلاثی مجرد ہو گیا. قتل یقتل، وہ قتل کرتا ہے. مزید فی میں کیا ہے کہ جو ماضی کا پہلا سیگا ہے اس میں کچھ مزید الفاظ شامل ہو گئے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے وہ کتنے ہیں؟ بنیادی لیٹر کاف تام تے لام ہے. اب اس میں میں ابھی آپ کو بتا دوں، مثلا ایک ہے باب افعال، آپ کے سامنے میں بہت ابھی پڑھا ہے ارادہ یریدو. ٹھیک ہے جی، ارادتن، جیسے کوئی بھی اور لفظ آپ لے لیں. تو باب افعال کا پہلا کیا ہے جی؟ افعل. اب اس میں بنیادی طور پہ کون سے 3 ورڈ تھے؟ فے اینڈ لام. اب یہ الف آ گیا اس پہ پہلے، اس سے پتہ چلا کہ یہ باب افعال، یہ مزید آ گیا افعل یفعل. جیسے باب تفعیل ہے ایک باب تفعیل، اس میں کیا؟ اس میں آئے گا جی فعل، 2 عین آ گئے. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ ایک عین اضافی ہو گیا، ایک عین مزید ہو گیا. یہ باب مزید فی سے آ گیا. اس کی شکل فعل افعل فعل افعل یفعل افعالا اور فعل یفعل تفعیلا. جیسے یہ قتل ہے یقتل، یہ قاتل باب مفعلہ سے آ گیا، اور اگر اس سے ہو تو کیا ہوگا جی؟ قتل یقتل تقتیلا. ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے یہ باب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے باب مفعلہ.
اس میں کیا مزید ہے جی؟ فاعل. اس میں کیا فالتو آیا ہے؟ یہ الف فالتو آ گیا. فاعل یفاعل مفاعلتن یا فعالا. ہمیں یہ سمجھ آیا ہے کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. 6 باب. 6 باب میں مفعلہ، افعال، یہ نہیں آئے فاعلہ، یہ نہیں آئیں گے. ہاں، یہ مزید فی کے قاعدے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ہم سارے یہ اکٹھے پڑھیں گے تو ہمیں یاد نہیں رہیں گے. اب آپ جو ہے نا ہمیں ایک باب پڑھا دیا کریں گے. یہ میں نے صرف آپ کو تعارف کرا دیا ہے. تھوڑا اب انشاءاللہ پہلے آج کم کر دے. چلے وہ ابھی آپ کو پتہ چل گیا جی کہ باب مفعلہ سے جو آتا ہے اس میں اس کی ترتیب ہم سمجھ گئے کہ یہ 2 طرفہ. ابھی آپ سمجھے نہیں ہے سر. 2 طرفہ کی ایک کیفیت آپ سمجھ گئے نا. اس میں 2 طرفہ کا مفہوم ہے. جیسے مقابلہ، آمنے سامنے ہونا. ٹھیک ہے جی. تو یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں. کہاں پہ جنگ کرتے ہیں جی؟ فی میں فی حرف جر اس نے کیا کر دیا جی؟ مجرور کیا. سبیلی. سبیل نہیں کیا تو یہ کیا ہے؟ عام رستہ نہیں ہے. اس رستے کی کوئی نسبت ہے کس کے ساتھ جی؟ سبیل اللہ. اللہ کے رستے میں جنگ. وہ یعنی کہ عام جنگ نہیں کرتے. کون سی جنگ کرتے ہیں؟ اللہ کے رستے میں جنگ کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ آ گیا ثلاثی مجرد فا. بس یقتلون. قتل یقتل وہ قتل کرتا ہے. یہ کا مطلب وہ واو نون جمع. کون سی جمع جی؟ یہ جمع فاعلی رفع کی فاعلی حالت میں. وہ قتل کرتے ہیں یعنی وہ بندے مارتے بھی ہیں جنگ میں. فَيَقْتُلُونَ و اور یقتلون. اب یہ یقتلو معروف کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے جی. جس میں ہمیں پتا ہے کہ وہ قتل کرتے ہیں. اب یہ یقتلو وہ قتل ہوا. ٹھیک ہے جی. یہ کا مطلب وہ قتل ہوتے ہیں یعنی شہید بھی ہوتے ہیں. بندہ مار بھی دیتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں. دونوں طریقے وہ اللہ کے رستے میں جنگ کرتے ہیں قتل کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. شہادت مل بھی جاتی ہے. اچھا اس میں ایک چیز جنگ کرتے ہوئے جنگ زبانی کلامی ہو جاتی ہے یا کوئی خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے؟ خرچہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اموال اور انفس کا ذکر کرتے ہوئے جانوں کا ذکر پہلے کر دیا. ٹھیک ہے جی. جہاد میں باقی جہاں بھی آئے یجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم اموالہم یا تجاہدون اموالکم وانفسکم. پہلے مال پھر جان. ہمارے لیے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ مال کی ہے جان کی؟ جان تو جائے گی نا. پہلے مال. اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت جان کی ہے مال کی؟ جان کی. اس لیے یہاں پہ جان کا ذکر پہلے آ گیا. وعدن یہاں پہ وعدہ کا جو فعل ہے یہ معذوف ہے. اس نے وعدہ کیا. وعدن ایک وعدہ. ٹھیک ہے جی. اس نے ایک وعدہ کیا ہے جی. وعدن یعنی اس کے ایک وعدہ. کس نے؟ اللہ نے. وعدن. اب اس کی صفت ہے یہ موصوف ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ حقاً. وعدن حقاً. یہ مرکب کون سا جی؟ توصیفی ہے. موصوف اور صفت مل کے مرکب ہے توصیفی. حقاً کا مطلب کیا جی؟ پکا سچا. ایک وعدہ ہے پکا سچا. ساگر نے کہا تھا ایک وعدہ ہے کسی کا جو وفا ہوتا نہیں ورنہ ان تاروں بھری راتوں میں کیا ہوتا نہیں. یعنی ایک پکا سچا وعدہ ہے. علیہ. اللہ کا مطلب اور ہی اس پر. اللہ کا مطلب ہے لازم. ہی اس پر. کس پہ؟ اللہ پر. یعنی اللہ نے ایک پکا سچا وعدہ کر دیا ہے اور اس پر
اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے. وعدن علیہ حقن، ایک وعدہ ہے اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے جو بڑا پکا اور سچا ہے. پھر تو رہت فی میں التورا، فی التورا والانجیل. یہ کئی اور گھٹنے فی کا مطلب حرف جر. التورا تورات میں، تورات کون سی کتاب ہے جی؟ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ واہ، اس نے اس کو مجرور کر دیا اور پھر فی عطف، یہ واو فی پہ عطف ہوا. ول انجیل. اس فی کی وجہ سے انجیل کیا بن گیا جی؟ انجیلی. یہ بھی مجرور ہوا، یہ بھی مجرور ہے. یہ فی کے بعد یہ دوسرا یہ وعدہ کہاں پہ ہے جی؟ تورات میں ہے. ول انجیلا، انجیل میں ہے. اور تیسری کس جگہ پہ ہے؟ ول قرآن، اور قرآن تو یہاں آگے قرآن نہیں، یہ بھی مجرور ہے نا، کہ یہ تیسرا اس پہ آ گیا. یہ فی جو ہے یہ عطف یہاں پہ بھی آ گیا اس پہ. ٹھیک ہے جی. یعنی کو معمولی وعدہ ہے، یہ بہت بڑا ہی پکا وعدہ ہے. تورات میں بھی اللہ نے یہ وعدہ کیا، انجیل میں کیا، اب اللہ قرآن میں بھی یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر اپنی جان اور مالوں کا میرے ساتھ معاہدہ کرنا ہے تو کرو، میں نے اس کے بدلے میں تمہیں کیا دینا ہے؟ جنت. اور ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ معذرت. معذرت، معذرت جی، معذرت. نہ جان ہے اور نہ بٹیرا. واہ، اور من کون ہے؟ یہاں پہ سوال آ گیا جی، کون ہے؟ من کون ہے؟ اوفا، اوفا کیا جی؟ وفا، یفی، پورا کرنا. اوفا افعل تفضیل، سپرلیٹو ڈگری. اس سے بڑھ کر کون ہے جو پورا کرے؟ من اوفا، کون ہے سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا. یعنی اوفا، آگے من آ گیا نا، من تو سب سے یعنی اس سے بڑھ کر. اب یہ من آ گئی، اس کی کس کی طرف اشارہ ہے جی؟ اللہ کی طرف. علیہ، وہ جس پر اس جو وعدہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر اور کون ہے وعدہ پورا کرنے والا؟ ومن اوفا، نہیں نہیں ایک من اوفا، میں بتاتا ہوں. ومن اوفا، میں نے وہ میں بعد میں لکھتا ہوں. من اللہ، اللہ سے بڑھ کر. جملے کو غور کریں. من اوفا من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کون ہے وعدہ پورا کرنے والا؟ بعض بی کا مطلب ہے کا، اور عہدی آدھی ہی، اپنے وعدے کا. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اپنے وعدے کا پورا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ سمجھ لگی جی. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کون ہے اپنے وعدے کا پورا کرنے والا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. مطلب یہ کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور وہ پورا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اپنا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کسی کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لہذا فاستبشروا، بس اب یہ اس کا مطلب ہم لیں گے ان ریزلٹ آف دس، یعنی اس کے نتیجے میں. فا کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کے نتیجے میں کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارا سودا ہو گیا. فا استبشرا، یہ کیا جی؟ یہ کون سا فعل ہے؟ پھر امر ہے. استبشرا یستبشرو،
تستب اصل میں کیا تھا؟ تستبشرون. کیا بنانا اس کا بنایا؟ امر بنایا تو اعرابی نون بھی چلا گیا اور علامت مضارع بھی چلی گئی. خوشی منانا یا خوش ہونا. تو پس فاستبشروا تم سب فاستبشروا بس خوش ہو جاؤ یا مناؤ، دونوں باب استفعال سے اس تجارت نہیں، بعض بھی کس چیز پر؟ اس تجارت نہیں بھی اللہ کی طرف. با حرف جر تھا، اس نے کیا کیا؟ بے ان نہیں آیا تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اور اس کے ساتھ کم آ گیا، ضمیر ہے، یہ مضاف الیہ بن گئی، تو ترجمہ ہوگا بِبَيْعِكُمْ اپنی بے پر. اپنی بے پر کا کیا مطلب جی؟ اپنی خرید پر، اپنی فروخت پر، جو کچھ تم نے بیچ دیا. یعنی اس دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے بے کا؟ سودا کرنا. ٹھیک ہے جی. اپنی اس اپنے سودے پر، اس سودے پر خوشیاں مناؤ. بِبَيْعِكُمْ اس فروخت پر، اس خرید و فروخت پر. سودے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ہے سودا ہوتا خرید و فروخت. ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے؟ لین دین. اپنے اس لین دین پہ، خرید و فروخت پہ، اپنے اس سودے پر بِبَيْعِكُمْ. اب اس کی صفت آ رہی ہے بے کی، الذی. کیا آ رہی ہے جی؟ الذی کا اس میں موصول. وہ جو، کون سے سودے پر؟ وہ جو بایعتم. اچھا اس کے ساتھ یہ ملا ہی بایعتم. اب یہ باب مفعلہ دوبارہ آ گیا. باب مفعلہ کیا جی؟ باء یبیع بیچنا، بیعن کسی چیز کا بیچنا. تو یہ یہاں پہ آگے کیا بن گیا جی؟ بایا. وہ آگے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی، اس کا جواب بھی آ گیا. یبایعو. ٹھیک ہے جی. باب مفعلہ سے آ گیا. ٹھیک ہے جی. باب مفعلہ. اب اس میں نے کہا تھا دو طرفہ چیز ہے، دو طرفہ. یہ لفظ کہاں پہ آیا؟ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح. وہ لوگ جو بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے بیٹھ کے. یبایعونک وہاں پہ آ گیا ہے جمع کے صیغے کے ساتھ. تو بایع اس میں دو طرفہ ہو گیا، خرید و فروخت. اچھا جو خرید و فروخت ہو جاتی ہے، مثلا میں نے موٹر سائیکل یا کوئی چیز، سائیکل کر لیں، میں نے سائیکل بیچا، آپ نے کیا کیا جی؟ خریدا. تو یہ کیا ہوا؟ معاہدہ ہو گیا. معاہدہ. یہ کیا ہو گیا؟ معاہدہ ہو گیا. معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ کانٹریکٹ کہتے ہیں، ایگریمنٹ کہتے ہیں، کانٹریکٹ. تو دو طرفہ ہو گیا نا، ایک نے خریدا ایک نے بیچا، یہ معاہدہ ہو گیا. جیسے وہاں پہ قتل تھا، اس نے قتل کیا، یک طرفہ وار کیا، دوسرے نے آگے سے اسے قتل کرنے کی کوشش کی، دونوں مل کے کیا بن گئی؟ جنگ. تو یہاں پہ ایک نے خریدا ایک نے بیچا، یہ معاہدہ ہو گیا، ایک کانٹریکٹ، ایک ایگریمنٹ ہو گیا. تو بایعتم، بایا اس نے معاہدہ کیا. اب نواں صیغہ آ گیا بایعتم. تم مطلب انتم، تم سب نے کیا کیا جی؟ معاہدہ کیا ہے. الذی بایعتم، تم اپنے اس سودے پر، اس خرید و فروخت پہ خوشیاں مناؤ جو تم نے معاہدہ کر لیا ہے. بھی بعض بھی اور ہی ساتھ اس کے. کس کے ساتھ؟ ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے جی؟ اللہ کی طرف. جو اللہ کے ساتھ تم نے معاہدہ کر لیا، اس معاہدے پہ اب تم خوشیاں مناؤ، کیونکہ اللہ نے تو اپنے وعدے سے نہیں پھرنا. تم اپنے آپ کو دیکھو، تم جان اور مال اللہ کو دے رہے ہو، سودا کر رہے ہو یا نہیں اللہ کی طرف. اچھا یہ اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات، کہ کوئی بھی ایگریمنٹ ہے، اس کے کتنے حصے ہیں جی؟ دو. کون سے؟
ایک آفر اور ایک ایکسپٹنس. شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے، اس میں آفر آتی ہے، ہاں جی قبول ہے، وہ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، آفر قبول ہے، ایکسپٹ کر لی آفر، شادی ہو. آپ جاتے ہیں کسی آدمی کے پاس گائے خریدنے کے لیے، بھینس خریدنے کے لیے، گائے اس کے گھر میں بندھی ہوئی ہے، کتنے کی دیں گے جی آپ؟ وہ کہتے ہیں جی میں گائے دوں گا، فرض کیا ₹1,00,000 کی دوں گا. یہ اس کی آفر ہے. آپ نے کاؤنٹر آفر کیا، نہیں جی میں تو 70,000 دوں گا. آپ کی آفر 70,000 آئی، اس نے ایکسپٹ کر لیا، ایکسپٹڈ. میری آفر کو اس نے ایکسپٹ کیا تو کیا ہو گیا؟ ایگریمنٹ. لیکن ایک اور چیز ہے جو آج کی دنیا میں متعارف ہوئی ہے. آپ کسی سٹور میں جاتے ہیں، کسی میگا سٹور کے اندر، تو وہاں پہ شیلف بنے ہوئے ہیں، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک ٹیگ لگا ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ پرائس ٹیگ. اس پرائس ٹیگ پہ لکھا ہوتا ہے، فرض کیا لکھا ہوا ہے 100 روپیز، 100 روپے. یہ 100 روپے کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا 100 روپے، یہ کیا ہے؟ نا جی قیمت ہے کیا؟ یہ آفر ہے. اسٹل ایک آفر کھڑی ہے، 100 کی آفر ہے، یہ نہیں آگے پیچھے ہونی، اس نے نہ 90 ہونا ہے، نہ 110 ہونا ہے، نہ 95 ہونا ہے، نہ 99 ہونا ہے، نہ 102 ہونا ہے. ایک آفر اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، آفر موجود ہے. لیگلی، قانونی طور پر یہ جو بندہ آفر کر رہا ہے نا، سٹور، میگا سٹور کا جو اونر ہے، یہ جو آفر کر رہا ہے، he cannot be deviated from his offer. وہ واپس پلٹ سکتا ہے اپنی آفر سے؟ قانون بھی یہی کہتا ہے. آپ نے آفر کر دی جی میں کرسی 100 روپے میں بیچ دوں گا، آپ نے کہا میں نے خرید لی ہے کرسی، اب میں نہیں کہہ سکتا جی میں نے نہیں بیچ دی. لیگلی میں یہ بات نہیں کر سکتا. یہ کہاں سے ہے؟ قرآن شریعت کہاں سے قانون بن کے آئے؟ اللہ کی طرف سے ہی آئے نا قانون. تو اللہ کی آفر موجود ہے بھائی. میرے پاس کیا ہے؟ جنت ہے. قیمت کتنی لگائی؟ جان جمع مال. یہ دونوں چیزیں دینی ہے تو جنت لے لو. آفر اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، آفر نہیں ختم ہوئی. تو جان اور مال، جان مال ہے اللہ کا جی. 100 روپے بھی اللہ کے ہمارے نہیں. تو یہ آفر کی ایکسپٹ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے بھائی ایکسپٹ کرنا ہے ہم نے. اب یہ ہمارا جگرا ہے، حوصلہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے جان و مال اس کو واپس تو ویسے بھی کر دینے. کسی آج تک کوئی بندہ جان اپنے پاس رکھ پایا ہے؟ ہر بندے نے مرنا ہے، لیکن دینے واسطے کوئی تیاری نہیں. ہاں جی. مال اپنے پاس رکھ پایا کوئی بندہ؟ نہیں پایا. پنجابی کا ایک شاعر ہے، اس نے 2 شعر کہے تھے، شعر تو پتہ نہیں کتنے کہے تھے لیکن 2 مجھے ذہن میں رہ گئے. اس نے کہا کہ میری چگی نے اڈی جانا ہے، میری چگی نے اڈی جانا ہے، اے تیرا آسمان تھوڑی ہے. میری چگی نے تھوڑا ہے، اے میری چگی نے اڈی جانا ہے، اے تیرا آسمان تھوڑا ہے. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ پتہ نہیں، اس نے کہا کہ یہ میرا مکان، میرا مکان ہے اپنا، پر یہ میرا مکان تھوڑا ہے. یعنی مکان گو کہ میرا ہے لیکن یہ میرا مکان ہے. تو نہ کوئی مال کسی کا اپنا ہے، نہ جان کسی کی اپنی. اللہ نے کہا یہ دونوں چیزیں دینی تو ویسے بھی، چلی تو ویسے بھی جائیں گی، تو مجھے دے دو بھائی. لے تو میں نے ویسے لینی ہے تو اپنی مرضی سے دے دو. اصل اتنے لالچیاں کہ 100 روپے 2.5 روپے منگنا تو اس دیاں بھی ڈکلیریشن چاہ دے. ہاں جی، 2.5 بھی دینے کے لیے تیار نہیں مال میں سے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی آفر انٹیکٹ ہے، موجود ہے. اب اٹ از اپ ٹو اس کہ ہم اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ذالک هو الفوز العظیم. ذالک یہ ہے. اب کیا تھا جی؟ ذالک الفوز العظیم. ذالک فوز عظیم، فوز عظیم. اب اس میں کس چیز کا اضافہ کیا؟ ہوا. کس کے لیے؟ حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. یہ ہی ہے.
صرف یہ ہی ہے الفوز کامیابی، عظیم شاندار، بڑی کامیابی، بڑی شاندار کامیابی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی شاندار کامیابی ہے۔ یعنی بندہ اس آخری بات میں کہہ دوں جی، پٹھان آ جاتا کوئی چیزیں بیچنے کے لیے، پٹھان کہتا ہے کتنے کی دینی ہے جی، خان صاحب کتنے کی یہ کرسی دے رہے ہیں، خان کہتا ہے جی میں نے دینی ہے 600 کی، آپ کہتے ہیں خان صاحب 50 روپے لینے ہیں تو لو، کرتے کرتے 70 روپے میں سودا ہو گیا، آپ خوش ہو گئے کہ میں نے 600 والی کرسی کتنے میں لے لی، 70 میں، خان اپنی جگہ خوش ہے کہ میں نے 10 روپے والی 70 میں بیچ دی، تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کامیابی ہو گئی، بڑی سستی چیز لے لی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی بڑی کامیابی ہے کہ تم نے یہ جو سودا اللہ کے ساتھ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ایک واو بھی ہے، واو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی بیوتنا وفی امورنا وفی امرنا هذا اللہم یسر لنا هذا الامر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه